چوتھا قانون بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، 3 پھر کسی جمعے پہ بیان کریں گے، آپ سارے جمعوں پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا قانون اصلاح معاشرہ کا یہ ہے، اور وہ آج دیکھیں پیپل پارٹی مسلم لیگ پیپل پارٹی کے خلاف، مثال دے رہا ہوں، عمران خان کی پارٹی دوسرے کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ بڑی حکومت ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی 2 پارٹیاں بنی ہوں گی، ایک باپ کی اولاد پھر پارٹیاں، ایک ماں باپ کی اولاد اور پھر دشمن اور دوست، یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے نا۔ ایک ماں باپ کی اولاد بہن بھائی اور پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک سسر کے داماد پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک ماموں کی بھانجیاں پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ میں چوتھا قانون، جتنے وزیر اعظم بیٹھے ہو، کیا قانون ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 جماعتیں لڑ پڑیں ان کو مزید لڑاؤ نہیں۔ یہ ایک حکومت میں نا ایجنسیاں ہیں جو لڑائی کراتی ہیں، ایک کمبوں میں ایجنسیاں ہوں گی، راجپوتوں میں ہوں گی، اوانوں میں ہوں گی، جلاؤں میں ہوں گی، رحمانیوں میں ہوں گی، بخاریوں میں ہوں گی، سادات میں ہوں گی، پٹھانوں میں ہوں گی، پنجابیوں میں ہوں گی۔ صرف ملک میں نہیں، اے منافق، ہر جگہ ایجنسیاں ہیں جو لڑانے کے لیے ادھر سے بات ادھر سے بات۔ فرما 2 جماعتیں لڑ پڑیں، 2 بھائی لڑ پڑیں، اگر مومن ہو فاصلحوا بینہما، نیند حرام ہو جائے پہلے ان کو گلے سے لگاؤ، ان کے دلوں کو کہو کہ ایک ہو جاؤ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأحبائہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قام رمضان
رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور دیگر سامعین کرام، اللہ کے فضل و رحمت سے رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اٹھا دو بار، پتہ بھی ہے میری طبیعت ہے، کیوں تقریر خراب کرنا، باہر اٹھا دو، پتہ جو ہے پھر جو اٹھانا ہونا۔ رومت صاحب نے بلاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک اصلاح کا مہینہ ہے، آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، رحمتیں، مغفرتیں، کرامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آسان لفظوں میں کسی آدمی کا عقل مند ہونا یا بے وقوف ہونا، اگر انسان وہ دیکھنا چاہے تو اسی ماہ مقدس میں نظر آ جاتا ہے۔ جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، عقل مند ہے۔ جس کی آنکھیں اس ماہ مکرم، معظم، مقدس، مبارک میں نہیں کھلیں اور تیاری شروع نہیں کی، مرد ہے یا عورت، یاد رکھنا کہ وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، اسے سمجھ نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر رمضان میں ہر پہلو میں محنت تیز فرما دیتے تھے۔
آپ عابد بہت بڑے لیکن عبادت میں اضافہ، آپ سخی بہت بڑے لیکن سخاوت میں اضافہ، آپ فیاضی میں بہت زیادہ لیکن اضافہ، حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سخاوت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آپ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے تھے من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرنی ہے، نمائش کے لیے افطاریاں کرانی ہیں، بڑے بڑے سیاسی حضرات اور تاجر انہیں بلا کے اور افسران کو کھلانا پلانا اور ویڈیو بنانی ہے، یہ سخاوت کا مقصد نہیں ہے۔ من الریح المرسلہ، مدینہ منورہ کے گلی کوچے میں ہر کونے میں ٹھنڈی ہوا جہاں تک پہنچتی تھی اس سے آگے نبی علیہ السلام کی سخاوت پہنچتی تھی۔ ہماری سخاوت صرف یہ ہے، جو فرض ہے زکوٰۃ وہ دینی، وہ تو ٹھیک ہے اگر سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے، باقی غربا مساکین ترجیح دینی اپنے اوپر، یہ بہت بڑی سستی اور کمی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ منبر کی پہلی سیڑھی مبارک پہ پاؤں مبارک رکھا، وہ پاؤں جس کو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے لاڈلے پیغمبر ہمیں مکہ کی گلیوں کی قسم، کیوں قسم؟ پہاڑ ہے، بیت اللہ ہے، زمزم ہے، نہیں، فرمایا آپ کے پاؤں کی تلیاں ان گلیوں کی مٹی کے ساتھ مس ہو رہی ہیں، اٹیچ ہو رہی ہیں، ہم اس لیے قسم اٹھا رہے ہیں۔ وہ قدم مبارک رکھے، فرما آمین، دوسری سیڑھی پہ فرما آمین، تیسری سیڑھی پہ فرما آمین۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر عجیب بات، کسی نے دعا نہیں دی، آپ نے آمین فرمائی، پھر آمین، پھر آمین۔ فرما جبرائیل امین نے آ کے پیغام سنایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بدبخت ہے، آسان میں نا، ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ آج اگر ایس ایچ او کا آرڈر آ جائے، کسی جج کا فیصلہ آ جائے، ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدبخت ہے، ملعون ہے، رحمت سے دور ہے، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اب کوئی کہے 20 تراویح کے بغیر میری بخشش، سحری اور افطاری کے بغیر میری بخشش، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بغیر میری بخشش، سخاوت کے بغیر میری بخشش، توبہ و استغفار کے بغیر میری بخشش، تاک راتوں میں عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے بغیر میری بخشش۔
کوئی مرد و عورت یہ دعویٰ کرے کہ بغیر نفلی عبادت اور گڑ گڑانے کے اور زبان پہ کنٹرول کرنے کے اور حقوق العباد کی فکر کرنے کے بغیر بخشش ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، نہ کوئی ذاتی مفاد ہے، اپنی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ فَاسْتَع بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا مسئلہ کھول کے بیان کرو، توحید ہے، سنت ہے، احکام ہے، کھول کے بیان کرو اور ان مشرکین سے اعراض کرو، ان کی پرواہ نہ کرو۔ تو اس لیے رمضان کی بخشش ایسے نہیں ہوگی کہ ہماری بخشش ہو جائے، محنت کی ضرورت ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو سامنے عیب بتائے اور بعد میں تعریف کرے۔ قرآن حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، ہم خوش ہیں، افطاری بڑی اچھی، سحری بڑی اچھی، عید کی خریداری کر لی، بہت اچھا، لیکن جو محنت رمضان کے حوالے سے ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، آمین فرمایا، بدبخت ہے، رحمت سے دور ہے جس نے والدین کو پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ ہر رمضان میں ہر خطیب کسی نہ کسی جمعے کو یہ بیان کرتا ہے، والدین جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، خوش قسمتی بھی ہے، بد قسمتی بھی ہے۔ والدین انسان کے لیے سب کچھ ہے، والدین کا زمانہ پایا، بخشش نہیں کرا سکا، بدبخت ہے۔ اور تیسری سیڑھی پہ فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان کہ میرا نام آیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس نے درود شریف نہیں پڑھا، یہ بدبخت ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ، کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ارادہ کر لیں کہ یہ چیزیں آگے بیان کرنی ہیں۔ یہ تو آپ عرصہ دراز سے سن رہے ہیں حدیث مبارک کہ 3 دفعہ آمین فرمایا، پھر یہ بھی سن رہے ہیں کہ پہلی میں اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے بد دعا کی، میرے آقا نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتی آمین فرمائی، ورنہ آپ کا مزاج بد دعا کا نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں رمضان، والدین اور درود شریف، ان کو اکٹھا کیوں کیا؟ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں پورا سال فلاں سورت کا فلاں کے ساتھ کیا ربط، فلاں کا فلاں کے ساتھ کیوں جوڑ، سورہ بقرہ کے بعد آل عمران کیوں، آل عمران کے بعد سورۃ النساء کیوں، سورہ مائدہ کو، سورہ انعام کیوں؟ تو یہ جو 3 سیڑھیوں پہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمائی، ان 3 میں کیا ربط ہے؟ رمضان، والدین، درود شریف۔ ظاہراً ربط نظر نہیں آتا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رمضان کہاں، پھر والدین، درود شریف، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان، آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مبارک، آپ کی سوچ مبارک، آپ کی فکر مبارک، آپ کا بولنا مبارک، آپ کا مسکرانا ہنسنا مبارک، آپ کا آمین کہنا مبارک، آپ کا دعا کرنا، بد دعا کرنا اگر اللہ کا حکم ہو، سب مبارک، سب اللہ کا حکم ہے۔ لیکن تینوں کو اکٹھا اس لیے کیا
کہ آسان لفظوں میں آپ یہ بات یاد رکھیں گے جب بھی کسی خطیب سے سنیں گے، میں بہت چھوٹا خطیب ہوں، چھوٹا عالم ہوں، کہ اس فقیر نے بتایا تھا کہ رمضان یہ بھی اکیلا ہے، والدین بھی اکیلے ہیں، اور درود شریف بھی اکیلی عبادت ہے۔ درود شریف کے لیے یہاں تک ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ جائے، کوئی عربی میں دعا نہیں آتی، اور وہ یہ کہے کہ دعائیں وہ کرنی ہیں جو ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، بیٹھ جائے، ارادہ کر لے آج وہ دعائیں کرنی ہیں جو ساری حدیثوں میں آئی ہیں، مولویوں کو بھی نہیں آتی، بیٹھ جائے، درود شریف شروع کر دے۔ پھر میں مدینہ منورہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، غلام ہوں نبی علیہ السلام کا، چاہے تو جا کے قدموں میں بیٹھ کے جس طرف قدم مبارک ہے وہاں درود شریف پڑھے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ میں بھی جب جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ قدموں کی طرف بیٹھ کے درود شریف پڑھوں، ریاض الجنہ میں بیٹھ جائے، اصحاب صفہ کی جگہ بیٹھ جائے، مسجد نبوی میں کہیں بیٹھ جائے، گلیوں میں چل کے پہاڑوں کو دیکھ کے درود شریف پڑھے، یا مکہ المکرمہ میں پڑھے، اپنے علاقے میں پڑھے، رات اور دن میں پڑھے۔ درود شریف پڑھنا تیرا کام ہے، نامہ اعمال میں ہر دعا کی برکت لکھ دینا رب کائنات کا کام ہے۔ صرف درود شریف پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹائم نہیں کہ میں اس پہ مزید دلائل دوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے، سب کچھ تو نے مانگ لیا ہے، اور یہ مقام درود شریف کو نصیب ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے رمضان بھی اکیلا، والدین بھی اکیلے، اور درود شریف بھی اس مسئلے میں اکیلا، یہ چیز آ گئی۔ اور اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں پھر یوں ہوگا رمضان سال میں ایک دفعہ ہے، بس، والدین زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ انسان اندر سے ہل جاتا ہے، یہ ان سے پوچھے جن کے والدین نہیں ہیں اور ان کی والدین سے محبت رہی ہے یا ہے، ان سے پوچھے جتنے حضرات بیٹھے، ایک انسان کو اندر سے دھچکا لگتا ہے۔ رمضان سال میں ایک دفعہ، والدین زندگی میں ایک دفعہ، جن کا والد رخصت ہو گیا، والدہ، دوبارہ یہ نعمت چیخو گے چلاؤ گے نہیں ملے گی۔ میرا ایک دوست شاید یہاں نہیں بیٹھا، اس کی والدہ محترمہ بہت نیک تھی، والدہ ہر کسی کی نیک ہوتی ہے اور نیک ہی سمجھنا چاہیے۔ والدہ فوت ہو گئی، وہ روزانہ سحری کے وقت چیخ مار کے روتا تھا۔ مجھے پتا چلا، میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا سحری کا وقت ہوتا تھا، ماں سورہ یاسین بلند آواز سے پڑھ رہی ہوتی تھی اور ساتھ لسی بنا رہی ہوتی تھی، تو جب میں دیکھتا ہوں کہ گھر ہے، سب کچھ ہے، نہ وہ سورہ یاسین کی آواز ہے، 10 بجے سارے اٹھ رہے ہیں، نہ وہ مبارک لسی ملتی ہے، اس لیے میں چیخ مار کے روتا ہوں، پھر مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ ایک نوجوان، اس کے والد صاحب میرے دوست تھے، دینی بھائی تھے، ہم دفن کر رہے تھے، عمر میں چھوٹا، اور رو رو کے کہہ رہا تھا پچھلے ہفتے میں 2 بجے رات کو آ رہا تھا، اور والد پوچھ رہا تھا کہاں پہنچے ہو، کھانا کھایا ہے یا کہ نہیں، ساتھ کون ہے؟ رو کے کہہ رہا تھا اب کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اس لیے والدین قدر کر لو، قدر کر لو، یہ زندگی میں ایک دفعہ ملتے ہیں۔ آؤ، میں اشاعت التوحید و سنہ کا خادم ہوں، چھوٹا سا رکن ہوں، نوکر ہوں،
ضلع کا نائب امیر ہوں، اب سمجھنا کہ رمضان سال میں ایک دفعہ، والدین زندگی میں ایک دفعہ، اور نبی علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق میں سب زمانوں میں قیامت تک ایک شخصیت ہے۔ رب کائنات نے آپ کو بنا کے فرما مجھ سے بھی امید نہ رکھنا، ہوں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت والا ہوں، طاقت والا ہوں، وہ القوی العزیز۔ لیکن اس موتی کے بارے، اس لاڈلے پیغمبر کے بارے، اس خاتم النبیین کے بارے، اس مصطفیٰ اور مجتبی کے بارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یقین کر لینا کہ میرے کارخانہ قدرت میں دوبارہ امید نہ رکھنا، یہ ایک ہی دفعہ بنایا ہے۔ موت کی وجہ سے بھی اس میں کوئی کمی بیشی، کو حسن و جمال میں فرق نہیں آئے گا۔ موت حقیقی آئے گی، آئی، لیکن وہ بھی حسن لوٹ نہیں سکے گی۔ تو اب واضح ہو گیا رمضان بھی، والدین بھی، درود شریف بھی، ان کی قدر مشترک کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ آج کا موضوع تجویز کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، لیکن انہی تین چیزوں کے لے کے ہم چلیں، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہی اصلاح ہے۔ اور اگر ان تین چیزوں کو لے کے نہ چلیں، نہ رمضان کی پرواہ، نہ والدین کی پرواہ، نہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کی پرواہ، پھر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ غلط فہمی ہے، معاشرہ بڑا آگے گزر گیا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے آبادی کم تھی، اب زیادہ ہے، سکول کالج بہت زیادہ ہیں، یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہیں، ڈالر اتنے کا ہو گیا ہے، کارخانے اور جائیداد اتنی ہے۔ نہیں، اصلاح معاشرہ ہوگی اصلاح کرنے سے، اور اصلاح معاشرہ اس کے لیے اللہ نے قانون بتائے ہیں۔ کوئی آدمی دعویٰ کر کے کہے معاشرے کی اصلاح ان قانونوں کے علاوہ ہے، میں ممبر پہ علل اعلان کہوں گا جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی آدمی اسمبلی میں کہے کہ ان قانونوں کے علاوہ جو قرآن نے 7 قانون بیان کیے ہیں، حکومت کی اصلاح ہو گئی، معاشرے کی اصلاح ہو گئی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کسی تنظیم میں کہے 7 قانون پہ نہ چلے اور کہے اصلاح ہو گئی، کوئی اصلاح نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ایک خوشی کی بات ہے لیکن ساتھ ہی پریشانی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ ایک عید ہے، ساتھ ہی وعید ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر یہ 7 قانونوں میں پہلا قانون لکھا ہوا ہے، اس قانون کے تحت یہ ملک چلے گا۔ اس پہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، یہ پہلا قانون معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ شاید کسی کا دل ہو کہ میں بیان کروں ولیمہ ایسے کرنا، منگنی ایسے کرنی، ختنے کے موقع پہ ایسے کرنا، عقیقے پہ ایسے کرنا، سالگرہ پہ ایسے کرنا، برسی پہ ایسے کرنا، مرضی آئے کسی کو وراثت میں دینا، مرضی آئے نہ دینا، مرضی آئے ایک بچے کے ساتھ زیادہ پیار، دوسرے کے ساتھ نفرت، 2 بیویاں، ایک کے ساتھ انصاف، ایک کے ساتھ ناانصافی، 2 بہنیں ہیں، ایک کو سر پہ اٹھایا، دوسری کو سلامی نہیں ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ نہیں، اصلاح معاشرہ کے دائرے کے اندر قرآن نے بند کیا ہے۔ اور آئین پاکستان کا
لکھنے میں بالکل ہے اس قانون کے تحت، چلیں گے لیکن چل نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں دور نواز شریف کا ہو پرواہ نہیں، عمران خان کا ہو پرواہ نہیں، زرداری کا ہو پرواہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہو پرواہ نہیں۔ ہمیں چہروں سے محبت نہیں ہے، ہمیں کام سے محبت ہے، ہمیں کام سے محبت ہے۔ اس قانون کے تحت جو قرآن نے بیان کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ قانون ہے پاکستان میں، صرف لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے، تو بس پھر الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ وہاں وزیر اعظم بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہے، چھوڑو۔ خطیبانہ آسان بات کروں، ہم گھر میں وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی ہے، ہماری رعیت بھی ہے، ہر گھر میں۔ میں فقیر ہوں یا آپ ہے، ہر آدمی گھر میں وزیر اعظم ہے، اس کی مثال گھر میں موجود ہے اور اس نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ باپ گھر میں ہے یا بڑا بھائی ہے یا دادا ہے، کوئی بھی ہے، گھر میں 7 قانونوں پہ چلو گے تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ حبیب الرحمان تقریریں کرے، دین پڑھائے، لیکن گھر میں اگر یہ 7 قانون نہیں ہے تو میرے نمازی کہہ سکتے ہیں ہمارے مولانا بیان کرنے تک ہے، عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، سنتے ہو، سمجھتے ہو، چلے لگاتے ہو، دور تفسیر اور حدیث سنتے ہو، اولیاء اللہ کی خدمت کرتے ہو، لیکن یہ 7 قانون آپ کے گھر میں نہیں ہے، کوئی اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ مجھے جو موضوع دیا تو میں اس کو آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے پہلا قانون، آج شہباز شریف ہے، اس پہ نظر کرے، آج عمران خان ہے، اس پہ نظر کرے، زرداری ہے، اس پہ نظر کرے، کوئی اور ہے، اس پہ نظر کرے۔ چلو ساری باتوں کو چھوڑو، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے، انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک چودھری تھا، ایک آدمی نے اپنے بیٹے سے مکالمہ کیا، بیٹے نے کہا ابا جی یہ چودھری نہ ہوا تو کون چودھری ہوگا؟ فلاں ہوگا۔ وہ نہ ہوا فلاں ہوگا، وہ نہ ہوا فلاں ہوگا، ابا جی وہ نہ ہوا فلاں ہوگا۔ جب تنگ ہوا باپ تو کہنے لگا گال نکال کے کہ تو ذہن میں رکھ، تجھے کسی نے چودھری نہیں بنانا ہے، تو اس لیے چھوڑے ان چیزوں کو، یہ رونا ہی دیکھا ہے، رونا ہی نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے۔ بہت آسان ہے حفاظت اگر یہ 7 قانون آ جائے۔ چلو وہ تو ملک پاکستان ہے، یہ جو ہمارے گھر میں ہمارا ملک ہے، اس میں یہ 7 قانون ہے یا کہ نہیں ہے؟ کمبو برادری میں ہے یا کہ نہیں؟ راجپوتوں میں ہے یا کہ نہیں؟ جولاہوں میں ہے یا کہ نہیں؟ آوانوں میں ہے یا کہ نہیں؟ سیدوں میں ہے یا کہ نہیں؟ اور کسی قوم میں یہ قانون ہے تو اصلاح معاشرہ ہے، ورنہ نہیں۔ سونے کی اینٹیں لگا لو، چاندی کے واش روم بنا لو، گھر میں 10 پراڈو کھڑی ہوں، یہ 7 قانون جو میں مختصر ذکر کروں گا، اگر یہ ہیں سب کچھ ہوتے ہوئی اصلاح معاشرہ ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ 7 قانون نہیں تو ملک پاکستان کی اصلاح کوئی نہیں، ادارے کی اصلاح کوئی نہیں، کمبوؤں کی اصلاح کوئی نہیں، راجپوتوں کی اصلاح کوئی نہیں، جولاہوں کی، رحمانیوں کی اصلاح کوئی نہیں، اوانوں کی اصلاح کوئی نہیں، چھوٹے بڑی قوموں کی کوئی اصلاح نہیں۔ بس یہ 7 قانون ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اصلاح معاشرہ ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی مذاق ہے؟ ہم مسلمان ہیں،
حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کافی ہے۔ پہلا قانون کیا ہے اب سمجھنا، ہر ایک وزیر اعظم بیٹھا ہے، میرا لالا اسلم کوٹلی والا وزیر اعظم ہے، میرے بڑے بھائی حاجی اشرف صاحب وزیر اعظم ہیں، حاجی رمضان صاحب وزیر اعظم ہیں، زبیر بیٹا وزیر اعظم ہے، حبیب الرحمان مدرسے کا خادم اپنے گھر میں بادشاہ ہے، وزیر ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مدرس آدمی ہوں، مدرس آدمی کی عادت ہوتی ہے بات سمجھانی۔ ہر آدمی وزیر اعظم، جتنے بیٹھے ہو وزیر اعظم ہے۔ پہلا قانون کیا ہے معاشرے میں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں چلنا ہے، اللہ اور کے رسول اس سے سبقت نہیں کرنی ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ پوچھو شہباز شریف سے، نواز شریف سے، عمران خان سے، ہماری دعا ہے اللہ ان کی اصلاح کرے۔ ہم سیاسی لوگ نہیں، مذہبی لوگ ہیں، اگر اس پہ آ جائیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، کرو یہ بات۔ پہلا یہ قانون ہے، واتقوا اللہ۔ مولوی صاحب بڑا مشکل ہے، استاد جی بڑا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ دیکھو نا جی، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، زندگی کیسے گزرے گی؟ جواب یہ ہے میرے عزیز، زندگی ہے ہی وہ جو اسی قانون کے مطابق گزرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں زندگیاں تھیں، صحابیات کی زندگیاں زندگیاں تھیں، ائمہ کی زندگیاں زندگیاں تھیں، محدثین کی زندگیاں زندگیاں تھیں، علماء دیوبند، علماء حق، اولیاء حق کی زندگیاں زندگیاں تھیں، رابعہ بصرہ کی زندگی زندگی تھی۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ جاؤ، برادری کا بڑا ناراض ہو رہا ہے، پرواہ نہیں، چودھری ناراض ہو رہا ہے، علاقے کا پرواہ نہیں، ڈی ایس پی ناراض ہے، پرواہ نہیں، ساری برادری چھوڑ گئی، پرواہ نہیں۔ یہ مومن کھڑا ہے، کہہ رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بس، اور کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ ادھر سے گولی ماریں گے، علاقے سے نکالیں گے، جھوٹا مقدمہ کرا دیں گے، ڈکیتی کرا دیں گے، جگہ ٹیکس لینے والے بھیج دیں گے، اسے کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس کا رشتہ کوئی نہیں لے گا۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو اس پہ عمل کر کے دیکھ، پھر دیکھ نصرت خداوندی کیسے آئے گی۔ آج حکومت ڈر کی بیٹھی ہے، آج سارے محکمے ڈر کی بیٹھے ہیں، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں 22 لاکھ مربع زمین پہ حکومت کر رہے ہیں، ہوا بھی آرڈر مان رہی ہے، دریا بھی آرڈر مان رہا ہے، پرندے بھی آرڈر مان رہے ہیں، اپنے بھی بات مان رہے ہیں، بیگانے بھی بات مان رہے ہیں۔ کیا تھا؟ ان کے پاس ایٹم بم تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس ڈالر تھا، ان کے پاس تیل کے خزانے تھے؟ نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے تھے، مانتے تھے، مانتے تھے، اور جب کوئی کہتا تھا مشکل تو کہتے تھے واتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت جاننے والا ہے، باتوں کو سن رہا ہے، احوال کو دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ مختصراً، 7 قانونوں میں پہلا قانون ہو گیا، پوری زندگی یاد رکھنا ہے۔ جس گھر میں میں اگر کہوں کھڑے ہو جاؤ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ من عز عزا، جو عزت کرے اس کی عزت ہوتی ہے۔ کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا، آپ کو اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن ہر آدمی، میں اپنے گھر کی طرف نظر کر رہا ہوں، آپ اپنے گھروں کی طرف دیکھو، یہ گھر میں ہے، جوان بیٹی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
جوان بیوی ہے، بوڑھی بیوی ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، کزنیں ہیں، کزن ہے، آیا اس پہ عمل ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر عمل ہے، جتنے وزیر اعظم بیٹھے ہو، جتنے بادشاہ بیٹھے ہو، جتنے حکمران بیٹھے ہو، سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ پڑولے خالی، بینک بیلنس خالی، جائیداد نہیں ہے، عمل کر کے دیکھو، بس اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ 10 دن کا فاقہ ہے، حرام نہیں کھانا، مہینے میں گوشت ایک دفعہ نہیں کھایا، حرام نہیں کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، ایک کشتی ہے، بیٹھ جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ کشتی ہے تقوی والی، بیٹھ جاؤ، سیلاب سے بھی گزر جاؤ گے، دریاؤ سمندر سے بھی گزر جاؤ گے، بدکاری کے گٹروں سے بھی گزر جاؤ گے، حرام کی میدانوں سے بھی گزر جاؤ گے، اور بری منڈیوں سے بھی پار ہو جاؤ گے۔ اس کشتی پہ بیٹھنا تمہارا کام ہے، اللہ کا تمہیں جنت پہ پہنچا دینا اس کا کام ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اپنے آپ کو، خدا کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے، انشاءاللہ برسے گی، ذرا تیار کر لو۔ گھر میں آئندہ میں نے یہ نہیں کہنا چچا یوں کہتا ہے، چچی یوں کہتی ہے، بھائی یوں کہتا ہے، دوست یوں کہتے ہیں، ناظم یوں کہتا ہے، ایم پی اے یوں کہتا ہے، نہیں، بس اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس پہ عمل ہوگا۔ رک جاؤ وہاں، باپ کو ناراض کر دو اس بات کے پیچھے، ماں کو ناراض کر دو، برادری کو ناراض کر دو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کرو۔ پہلا قانون معاشرے کا ہے، اگر یہ ہمارے گھر میں ہے تو ابتدا بڑی اچھی ہے بھائی، اور اگر نہیں ہے تو پھر بات نہیں ہے۔ اس بیٹے سے پیار ہے، یہ 1 لاکھ روپے بیچتا ہے، اس سے پیار نہیں ہے، یہ تو 10,000 نہیں دیتا ہے۔ اس بیٹی سے پیار ہے، ڈبل ایم اے کر لیا، ٹریبل ایم اے کر دیا ہے۔ یہ حافظہ ہے، اس سے پیار نہیں، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اس بیٹے سے پیار ہے، او قد و قامت بڑا ہے، اس کا قد اتنا ہے، نہیں، یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھ کے چل، انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ہر آدمی ولی اللہ بن جائے گا گھر کا، ہر عورت رابعہ بصری بن جائے گی، لیکن یہ گھر میں جھنجھوڑو نا، کھا رہے ہیں اللہ کا، پی رہے ہیں اللہ کا، پہن رہے ہیں اللہ کا، زندگی اللہ نے دی، سانس اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، سب کچھ اللہ نے دیا، تو پھر اور کون ہے جس کی بات مانے؟ کوئی بھی نہیں۔ دوسرا قانون، جتنے وزیر اعظم بادشاہ بیٹھے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، دوسرا قانون معاشرے میں یہ ہے، نبی علیہ السلام کی آواز پہ اپنے آواز کو بلند نہیں کرنا، سبحان اللہ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ انہیں اس آواز سے بلانا ہے جس طرح ایک دوسرے کو بآواز بلند بلاتے ہو۔ آپ کی زندگی میں یہ تھا، اور زندگی کے بعد جہاں قرآن حدیث کی بات ہو جائے وہاں پھر اپنے دلائل نہیں دینے، انگریز کا قانون سامنے نہیں لانا، فلاں دور میں یہ قانون تھا، فلاں دور میں یہ قانون تھا، نہیں، ادب یہ ہے نبی علیہ السلام کا قانون کیا ہے۔ میرے آقا نے قتل کے فیصلے کیے، زانیوں کو سزا دی، شرابیوں کو سزا دی، چوروں کو سزا دی، ڈکیتوں کو سزا دی، منافقوں کو سزا دی، مرتدوں کو سزا دی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک علاقے میں زمین میں 40 رات بارش ہوتی رہے، بارش ہوتی رہے، وہ دھرتی اتنی پاک نہیں ہوتی، ایک اللہ کا قانون جاری ہو جائے جس سے وہ دھرتی پاک ہوتی ہے۔ زانی کو رجم، کوڑے، شرابی کو سزا، بہتان لگانے والے کو سزا، چور کو سزا، ڈکیت کو سزا، مرتد کو سزا، غدار کو سزا۔ فرمایا علاقہ ایک
سزا سے اتنا پاک ہوگا جتنا 40 راتیں بارش ہوتی رہے تو وہ پاک نہیں ہے۔ یہ قانون کس کے لیے ہے؟ جنات کے لیے ہے؟ یہ قانون فرشتوں کے لیے ہے؟ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم، نبی علیہ السلام کی آواز مبارک پہ آواز بلند نہیں کرنی۔ جب مدینہ منورہ میں جاؤ، آپ کا جسم مبارک روضہ انور کے اندر معطر ہے اور آپ کی روح مبارک علیین کے اندر ہے، اس کی بہاریں روح کے ساتھ ہے، اس جہان کی بہاریں آپ کے جسد اطہر کے ساتھ ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں مواجہ تو اور چیز ہے، ریاض الجنہ اور چیز ہے۔ پورے مدینہ میں جہاں کہیں پھر رہے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، بے ادبی نہ کرنا، آواز بلند نہ کرنا، ادب کا دائرہ اس کے اندر زندگی گزارنا۔ یہ دوسرا قانون وزیر اعظم جتنے بیٹھے ہو، بادشاہ حکمران بیٹھے ہو، آپ کے گھر میں ہے، اس کی ایک علامت ہوگی۔ مجھے یقین ہے جب حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے آپ تڑپ کے خوشی سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں مانتا ہوں آپ لوگ نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک علامت ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کا محبت ہے تو آؤ علامت ہے، باپ کا ادب ہوگا، ماں کا ادب ہوگا، استاذ کا ادب ہوگا، ساس کا ادب ہوگا، سسر کا ادب ہوگا، عورت خامد کا احترام کرے گی، خامد سنت کے مطابق بیوی کے ساتھ پیار رکھے گا، استاذ سے محبت ہوگی، بزرگوں سے محبت ہوگی۔ اپنا بوڑھا باپ تو کجا، کسی کا باپ ماں بوڑھے نظر آئیں گے تو احترام کی نگاہ سے یہ دلیل ہوگی کہ دوسرے قانون پہ عمل ہے۔ میرا بھائی منیر کہے گا استاد جی پہلا قانون بھی گھر میں ہے، دوسرا بھی ہے ادب و احترام سے، میں کہوں گا مبارک، آپ کے معاشرے کی اصلاح ہے، میرے معاشرے کی اصلاح ہے، آپ کے معاشرے کی اصلاح ہے۔ گھر میں ادب و احترام ہونا چاہیے۔ میں نے وہ بدبخت لانتی دیکھے ہیں، سنے ہیں، باپ کے سامنے ماں کی مخالفت کر رہے ہیں، ابا میں اپنے ننہال میں رشتہ نہیں کرتا، اس ماں نے ایک ملی تجھے کتنا تنگ کیا ہے، اور باپ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ اور دادا بیٹھا ہے، اس کو بوڑھا سمجھ کے وہ بات کی جاتی ہے جو آدمی عام بوڑھے کو بھی بات نہیں کرتا، یہ ادب ہے۔ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ بہن آئے تو رو کے جا رہی ہے، جا ہم یہ تیرے ساتھ شفقت نہیں کر سکتے، معاملہ نہیں کر سکتے، پھر کہو کہ استاد جی دوسرے قانون پہ عمل ہے۔ سارے حاکم بیٹھے ہو، سارے چودھری بیٹھے ہو، سارے بادشاہ بیٹھے ہو، گھر میں ادب احترام ہے۔ جرت ہے بیوی کی کہ وہ کسی بڑی کی توہین کرے، جرت ہے بچے کی وہ کسی کی توہین کرے نہیں۔ جب ہمارے اندر یہ چیز آئے گی، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ہر آدمی انشاءاللہ با ادب ہوگا۔ جب با ادب ہوگا، لا دین لمن لا ادب لا، انشاءاللہ پھر دین کامل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ کو کسی نے کہا یہ جوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس نے آنکھوں کے ساتھ لگائی، سر پہ رکھ لی، اسے انعام دے دیا۔ کسی نے کہا تھوڑی تحقیق کرنی تھی، یہ نبی علیہ السلام کی جوتی مبارک نہیں ہے، اس نے ویسے کہہ دیا، وہ آج کا بادشاہ نہیں تھا، 5 سال بادشاہت کرتا ہے، 15 سال کیس بھگتتا ہے، نکاح کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے عدت کے دوران نکاح کیا ہے۔ کوئی نیک لوگ بچیاں بچے مدرسوں میں مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس لانتی نے مروائے۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا، وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا۔ سکول جتنے مرضی بناؤ، مدرسے بند کرو، مدرسوں کو سکول بنا دو، ہم کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ سکول مدرسے بنیں گے لیکن مدرسے سکول نہیں بنیں گے۔ ہمارے مدرسوں میں کبھی کسی نے استاد کا گلا پکڑا ہے، کسی کی توہین کی ہے؟ استاد پہلے پہنچتا ہے، جوتی پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، استاد بعد میں آیا، جوتی پہلے ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟
ہم بالکل کالج یونیورسٹی کے قائل ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں ہیں، ہم مدرسے میں جس معطر مبارک ماحول میں ہیں ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو بادشاہ کو کہا یہ جوتی ہے، اس نے کہا یہ جوتی میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کی، لیکن یار نام تو لیا ہے نا کہ یہ جوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ میں نے اسے انعام دے دیا ہے۔ اس لیے دوسرا قانون نبی علیہ السلام کا ادب آ جائے، جب وہ ادب آ گیا انشاءاللہ باقی سارے ادب آ جائیں گے۔ دو قانون معاشرے کے ہو گئے، آپ اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا ارادہ کریں، وعدہ میں نہیں، ارادہ کریں۔ نبی علیہ السلام سے محبت رکھیں گے یا کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تیسرا قانون اب سمجھو، ان جاکم فاسقم بنبأ، معاشرے میں ایک آدمی آ جائے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر چائے کی پیالی مل گئی، ادھر بوتل مل گئی، ادھر سموسہ مل گیا، ادھر پکوڑا مل گیا، ادھر 100 روپے مل گیا، ادھر خوشبو مل گئی، ادھر سگریٹ کی ڈبی مل گئی، اس کے ساتھ اس کا ہے، ادھر اس کا ہے، چغلی خور۔ اس جیسا کوئی خبیث نہیں ہوتا، ایک آگ لگانے والا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ چور اور ڈکیت سے بھی بڑا ہے۔ ہر معاشرے میں، خاندان میں، برادری میں ایسے لعنتی ہوتے ہیں جو کہ آگ لگانے والے، چغلی کرنے والے، لڑانے والے ہوتے ہیں، نہ وہ آپ کے ہیں نہ ان کے ہیں، وہ صرف شیطان کے ہیں۔ پھر عورتیں بھی ایسی، اگر یہ نہیں ہے میری مائیں بہنیں تو پورے جہان میں ایسے نہیں ہے۔ ادھر سے بات سنی، اس کو بتائی، اس کو بتائی، تیسرے کو بتائی، شام کے وقت شیطان بن کے بیٹھ گئی، آج فلاں گھر میں لڑائی، فلاں گھر میں لڑائی۔ ایک دوست کہا کرتا تھا، ایک دفعہ ایک آدمی پوچھ رہا تھا، او بھائی فلاں 2 رکشوں والوں کی لڑائی ہوئی تھی یا کہ نہیں؟ یار کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے کہا بات اتنے دور کی ہے، اس خبیث کو کیسے پتا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے لڑائی ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ اس لیے اس نے رات میں محلے میں باتیں ایسے کی ہیں، اس کو پتا تھا کہ ان بیچاروں کی لڑائی ہونی ہے۔ یہ معاشرے کی اصلاح ہے؟ اصلاح معاشرہ یہ ہے۔ چند بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، چند نوجوان بیٹھے ہیں کہ میں کہتا ہوں میری اولاد، میرے شاگرد بھی ان کی طرح ہو جائیں، ان پہ اس کا عمل ہے۔ ان جاکم فاسقم بنبأ، جس چار دیواری میں، جس معاشرے میں بیٹھے ہیں جی سارے، ایک آدمی خبر لے کے آتا ہے، اور فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے تجھے ایسے کہا۔ فرمایا اصلاح معاشرہ کا قانون ہے، کھڑے ہو کے گالیاں نہ شروع کر دینا، SHO کے پاس نہ چلے جانا، کسی MNA MPO کو ٹیلی فون نہ کر دینا۔ جو کچھ اس نے کہا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، وہ بیٹے نے کہا ہے، بھائی نے کہا ہے، چھوٹے نے کہا ہے، بڑے نے کہا ہے، کالے نے کہا ہے، گورے نے کہا ہے، اپنے نے کہا ہے، بیگانے نے کہا ہے، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ایسے ہوئی ہے، اب ہوئی ہے تو اس سے آگے اقدام کرو۔ جس معاشرے میں یہ آ جائے، اچھا فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، نہیں، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح تب ہوگی ان جاکم فاسقم بنبأ، کہ اگر کوئی خبر لے کے آئے مت مانو، فتبینوا، تحقیق کر لو۔ فرمایا یہ ہوگا اگر تحقیق نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس فاسق کی بات مان کے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، پھر تم شرمندہ ہو جاؤ گے، اور مومن شرمندہ ہو اللہ کے سوا کسی اور جگہ میں، اللہ پاک یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ غضب میں آ جاتے ہیں کہ میرا بندہ شرمندہ ہو تو میرے سامنے، جھکے تو مجھ سے، جھکے تو میرے سامنے، وہ مخلوق خدا کے سامنے معذرت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب معاشرے میں اصلاح ہو۔ کوئی بات سنو، فتبینوا، تحقیق کر لو، اور میری بہن فلاں نے یہ بات کی ہے، امی فلاں نے یہ بات کی ہے، سب کو لڑا دیا آپس میں، کیوں؟ معاشرے میں اصلاح نہیں ہے۔ ان جاکم فاسقم بنبأ،
ہم شام کے وقت آئے، بیگم کہے فلاں نے ایسے کہا، تحقیق کر، بیٹی نے کہا تحقیق کر، دوست نے کہا تحقیق کر، دشمن نے کہا تحقیق کر، حتیٰ کہ دشمن کی بات بھی پہنچے، قرآن کہتا ہے نہیں فتبینوا، تو عالم الغیب نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے، فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، کتنے تمہارے جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ہیں، اگر جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، توقعات مخلوق خدا پہ نہ رکھو، یہ مجھے کام آئے گا، وہ مجھے کام آئے گا، توقعات مخلوق خدا پہ چھوڑ دو، وعلی اللہ فتوکلوا، ہو سکتا ہے کام پڑے، وہ ہو ہی نہیں، کیا کرو گے؟ توقعات مخلوق خدا پہ نہ رکھو، انشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، مخلوق خدا کی شکایات نہ کرو، میں نے یہ تعاون کیا، اس نے کیا کیا ہے، میں نے یہ بھلائی کی، اس نے کیا کی ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے کیا کیا، چھوڑ دو، چھوڑ دو ان شکایات کو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جس آدمی کی توقع اللہ پہ ہے، شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، بڑی مشکل میں بیٹھا ہے، کسی کا سہارا نہیں لیتا، یا اللہ بے سہارا ہوں، بے سہارا، تیرا سہارا کافی ہے۔ ذرا دیکھو جس کے ساتھ MNA آگے پیچھے پھرنے والے ہیں، جس کی افسروں سے دوستی ہے، پیسے رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، تیرے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن پہلے اصلاح معاشرہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان، نبی علیہ السلام کا ادب کر، سارے ادب اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ کوئی بات کرے مت مان، بیٹا کہے بہو نے ایسے کہا، بہو کہے تیرے بیٹے نے ایسے کہا، نہیں، فتبینوا فتبینوا فتبینوا، تحقیق کر دے۔ بیٹی آ جائے گھر میں، طلاق مل گئی ہے، میرے ساتھ یہ بد نظمی ہے، بدتمیزی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہے، قرآن کہتا ہے فتبینوا، پہلے تحقیق کر لے، پہلے تحقیق کر لے۔ داماد آ جائے ہاتھ میں ریوالور لے کہ میں بیٹی کو قتل کرتا ہوں، نہیں، فتبینوا، پہلے تحقیق کر لے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو سکتا ہے بہتان ہو، اصلاح معاشرہ ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ چوتھا قانون بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، 3 پھر کسی جمعے پہ بیان کریں گے، آپ سارے جمعوں پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا قانون اصلاح معاشرہ کا یہ ہے، اور وہ آج دیکھیں پیپل پارٹی، مسلم لیگ پیپل پارٹی کے خلاف، مثال دے رہا ہوں، عمران خان کی پارٹی دوسرے کے خلاف، وہ اس کے خلاف، وہ بڑی حکومت ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی 2 پارٹیاں بنی ہوگی، ایک باپ کی اولاد پھر پارٹیاں، ایک ماں باپ کی اولاد اور پھر دشمن اور دوست، یہ اصلاح معاشرہ نہیں ہے نا۔ ایک ماں باپ کی اولاد بہن بھائی اور پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک سسر کے داماد پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ایک ماموں کی بھانجیاں پھر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ کیوں ہے؟ اصلاح معاشرہ نہیں ہے۔ اصلاح معاشرہ میں چوتھا قانون، جتنے وزیر اعظم بیٹھے ہو، کیا قانون ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 جماعتیں لڑ پڑے، ان کو مزید لڑاؤ نہیں۔ یہ ایک حکومت میں نا ایجنسیاں ہیں جو لڑائی کراتی ہیں، ایک کمبو میں ایجنسیاں ہوں گی، راجپوتوں میں ہوں گی، اوانوں میں ہوں گی، جلاؤں میں ہوں گی، رحمانیوں میں ہوں گی، بخاریوں میں ہوں گی، سادات میں ہوں گی، پٹھانوں میں ہوں گی، پنجابیوں میں ہوں گی، صرف ملک میں نہیں، اے منافق، ہر جگہ ایجنسیاں ہیں جو لڑانے کے لیے ادھر سے بات ادھر سے بات۔ فرما 2 جماعتیں لڑ پڑیں، 2 بھائی لڑ پڑیں، اگر مومن ہو فاصلحوا بینہما، نیند حرام ہو جائے، پہلے ان کو گلے سے لگاؤ، ان کے دلوں کو کہو کہ ایک ہو جاؤ۔ اصلاح معاشرہ ہوگی یا کہ نہیں؟ آج تماشا ہے بہت بڑا، کرکٹ سے بھی زیادہ تماشا ہے۔ 2 بہنیں ناراض ہو گئی، 2 بھائی ناراض ہو گئے، او یار ساس اور سسر ناراض ہو گئے فلاں کے ساتھ،
دو بڑے گہرے دوست تھے، آپ تو دونوں کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں برادریوں میں، ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہے گھر کے اندر۔ کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما، دونوں کو سمجھا کے جب صلح کراؤ گے، تمہارے نامہ اعمال میں بغیر حج کرنے کے حج کا ثواب ہوگا، بغیر عمرے کے عمرے کا ثواب ہوگا، بغیر اعتکاف کے اعتکاف کا ثواب ہوگا۔ اگر یہ شیطانیاں نہیں چھوڑیں گے پھر حج کر کے بھی ثواب نہیں، عمرے کا بھی ثواب نہیں، اعتکاف کا بھی ثواب نہیں ہے۔ آج ہمارا موضوع تھا اصلاح معاشرہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔